میرے دل سے بد دعا نکلتی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جس نے میرے ملک کو خراب کرنے کی کوشش کی، جس نے اس کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کی، اس میں کوئی بھی ہے، یا اللہ اس کا تو بیڑا غرق کر دے، اس کی نسلوں کا بیڑا غرق کر دے، ان کو ایسی جگہ پہ ایسے ذلت کے گڑھوں میں غارت کر کہ ان کا نام و نشان بھی نہ ملے، جیسے فرعونوں کا نام و نشان نہیں نہ رہا۔ جو بھی کیس کریں گے، یہ ٹائم اس وقت اس طرح کا ہے کہ وہ چلتی ہوئی مشین میں ہاتھ دے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں سیاسی اور کچھ زوڈک سائنس پہ بھی باتیں ہوتی ہیں، مگر آج کچھ سیاسی باتیں کرنی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ ویڈیو میں کہا کہ جی ججز کا آپ اہم کردار دیکھیں گے آگے آنے والے دنوں میں، عدلیہ ایک اہم رول ادا کرے گی، وکلاء اہم رول ادا کریں گے۔ آج کچھ ایسا ہی ہوا کہ جی سائفر کیس کا فیصلہ آیا خان صاحب کے حق میں، خان صاحب کو باعزت بری کیا گیا اور ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بری کیا گیا۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے، اور باقی اب رہ گیا ایک عدت کیس جو لاہور ہائی کورٹ میں منتقل ہو گیا۔ اب اس کیس کا بھی کیا مستقبل ہے، اور خان صاحب کب تک جیل سے باہر آتے نظر آتے ہیں اور ساری چیزیں سنبھالتے نظر آتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جناب وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر۔ آپ بار بار ہر ویڈیو میں یہی کہتے آئے کہ جی عدلیہ کا اہم کردار، عدلیہ کا اہم کردار۔ عدلیہ نے ایک دم سے پلٹی کھائی کہہ سکتے ہیں، خان صاحب کے حق میں فیصلے آنے لگ گئے۔ پہلے وہ فیصلے شاید رکے ہوئے تھے، کیسز بھی نہیں لگ رہے تھے، اب کیسز بھی لگنے شروع ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب کا اگر وہ عدت والا کیس کا اگر منتقل نہ ہوتا تو اس دن شاید اس کا بھی فیصلہ ہو جاتا، مگر ابھی اس کا فیصلہ تو پینڈنگ ہے۔ مگر سائفر کیس میں آج خان صاحب بری ہو گئے ہیں، اب خان صاحب کا آگے کیا مستقبل ہے اس حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی جو کیلکولیشنز ہیں وہی کرنی ہوتی ہیں، یا جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ پڑھ کے بتا دینا، وہی ہے نا۔ بالکل۔ اور باقی رہے گی سائفر کیس کی بات، اس حوالے سے بھی پرٹیکولرلی ہم نے ویڈیوز آپ کے ساتھ بھی کی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ بھی، کہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، ان میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، ذائچہ یہ بتاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ذائچہ ڈے بائی ڈے مضبوط ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے نا، وہ روحانی لحاظ سے بہت اسٹرانگ ذائچہ ہے۔ دیکھیں، ایک تو ذائچہ ہے جس میں ہم 12 گھروں کو دیکھتے ہیں، بالکل یہ تو ہے ایسٹرولوجی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نمبرز کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو انرجیز ہیں ان کو بھی ریڈ کیا جاتا ہے، پھر جو پلینٹس ہیں ان کی ڈگریز ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، جو اورا بنتا ہے، حالہ بنتا ہے نا جو، اس کو بھی پڑھنا ہوتا ہے، اورا ریڈنگ بھی ایک کام ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جس وقت ہم دیکھتے ہیں، اورا ریڈنگ خاص طور پہ میں جب کرتا ہوں تو اورا عمران خان صاحب کا مجھے بہت اسٹرانگ نظر آتا ہے، اور اورا جس وقت میں پاکستان کا ریڈ کرتا ہوں تو پاکستان کا اورا بہت بہتر طرف جا رہا ہے اس وقت۔ مشکلات دیکھیں آتی ہیں ہمیشہ، جب کوئی عمارت بنتی ہے اس سے پہلے کوئی شیپ نہیں ہوتی، یا اگر ہم ایک پرانی زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، یا ایک پرانی عمارت کو توڑ کے پھر نئی عمارت خوبصورت بنائی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک پرانی عمارت ہے جو آہستہ آہستہ کر کے منہدم ہو رہی ہے پاکستان، اور اس کی جگہ پہ ایک نئی خوبصورت عمارت جو ہے وہ بننا شروع ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اورا جس وقت ہم ریڈ کرتے ہیں نا پاکستان کا، تو پاکستان میں جو کنونشنل نظام تھا حکومت کا، جس طریقے سے بھی حکومتیں بنی، جس طریقے سے بھی حکومتیں چلتی رہیں، وہ سارا کنونشنل نظام جو ہے وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ قدرت اب اپنا ایک نیا ٹرن جو ہے وہ پاکستان کو دینے والی ہے۔ آپ اس سے ایگری کریں، آپ اس سے ڈس ایگری کریں، وہ آپ کی مطلب پرسیپشن ہے، آپ جس طرح دیکھیں وہ آپ کے اوپر ہے۔ میں نے ایز این ایسٹرولوجر یا ایز این اورا ریڈر اس کو دیکھنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، میں نے پہلے بھی یہی کہا، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اس سے قطع نظر کہ میں عمران خان صاحب کو پسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں اپنے پروفیشن کے حساب سے یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو کیس رہ بھی گیا ہے وہ کیس بھی
مجھے کہیں اورا ریڈنگ کو دیکھتا ہوں, انرجی کو دیکھتا ہوں, وہ چیز نظر نہیں آتی کہ ان کو کوئی چیز ہارم اس وقت کرے, کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہے. آپ دیکھیے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا اور وہ ہر چیز سے نکلتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ فزیکلی پریزنٹ بھی نہیں ہے عوام میں, پھر بھی عوام کے اندر. بالکل بالکل. آپ نے کہا تھا نا جتنی چیزیں خلاف ہوں گی وہ اتنا زیادہ پذیرائی ملے گی, پذیرائی ملتی جائے گی. بالکل. اور ویسے یہ تو ان کے اوپوننٹس کو سوچنا چاہیے. بالکل. کیونکہ اب چلے گا پوری دنیا میں, دیکھیے گا سمیت پاکستان کے عدلیہ کا بلہ چلے گا. اچھا. ہاں, اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے تھا ویسے تھا, اصل میں جوپیٹر اسٹیٹ ہو گیا. جوپیٹر اب اس نے اپنی پوزیشن لے لی ہے. اگلے سال 1.5 سال کے لیے آپ دیکھیے گا کہ جوپیٹر کیسے کیسے رنگ آپ کو دکھاتا ہے. جوپیٹر کا مطلب عدلیہ ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ ہی کے ساتھ ویڈیو کی تھی, آپ کو شاید یاد ہو, کہ اداروں میں آپس میں کانٹرڈکشن جو ہے, اختلاف رائے آن ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے. اب سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہماری وہی تھی. پوزیشن جو ہے پچھلے 4-5 مہینوں سے میں یہ بات کرتا رہا ہوں. بالکل. ریزن اس کی یہ ہے کہ میں نے پلانیٹری پوزیشنز کو دیکھ کے بتانا ہے کہ اب جس ڈگری کے اوپر موو کرتا جائے گا یہ اچھا. پھر ایک چیز اور میں بتا دوں یہاں پہ کہ جو طاقتور حلقے ہیں ہمارے, چاہے وہ حکومتی ہیں یا غیر حکومتی ہیں, طاقت جس کے پاس پیسہ ہے یا جس کے پاس سیٹ ہے وہی طاقتور کہلاتا ہے نا. حالانکہ اصل طاقت تو اللہ رب العزت کی ہے, جو سارے کھیل دیکھتا ہے اور سب سے بیسٹ پلان کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. بالکل. اور قدرت ہنستی ہے ہمارے ایفرٹس کے اوپر, یہ کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, میں نے ان کو کس کام کے لیے اتارا اور یہ جا کے در رہے ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عدلیہ سے کیسے کیسے خوبصورت کام لے گا. پاکستان جو ہے ایک نام بننے جا رہا ہے انشاءاللہ. اور اس کے اندر دیکھیں, اللہ اور نبی کے بعد ایک آدمی, عام جو آدمی ہوتا ہے نا بھٹی صاحب, اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ اعلیٰ عدلیہ پہ یا عدلیہ کے اوپر ہوتی ہے. بالکل. اگر وہی نہیں ساتھ دے گی ایک عام انسان کا, تو پھر بندہ کدھر جائے گا. پھر تو ملک کے اندر ایگریشن ہوگا, قتل و غارت بڑھے گی, جرائم بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جوپیٹر جو ہے اس کو اللہ نے سیدھا کیا, یورینس جو ہے وہ رائز ہوا, پلوٹو جو ہے اس کی اپرائزنگ ہوئی. یہ ساری چیزیں جو قدرت اکٹھی کر کے ہمارے لیے بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے مگر کام دیر پا اور پکے کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے, سمجھاتا ہے, اس چیز میں سے گزارتا ہے, پھر انسان جو ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے. اچھا, پاکستان کا تو آپ نے بتایا کہ پاکستان ایک ری بلڈ ہو رہا ہے دوبارہ سے, ایک خوبصورت شکل پاکستان کی نکل رہی ہے. پاکستان آنے والے وقتوں میں ترقی کر رہا ہے انشاءاللہ. تو اب یہ بتائیں کہ خان صاحب کا ذائقہ کیا کہہ رہا ہے. خان صاحب آگے آنے والے دنوں میں کیا رویہ ہوگا, کیا حکمت عملی ہوگی, اور آگے باہر آ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو لے کے آگے کیسے چلیں گے؟ وہ تو میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں, دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. میرے دل سے, میرا ہی کیا, میرا مطلب ہے ہم عوام ہیں نا. بالکل. ہم سیٹن ہیں. سر آپ کے نہیں, ہمارے بھی نکلتی ہیں. بالکل ایسے ہم سیٹن ہیں, ہم زحل ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, میرے دل سے بد دعا نکلتی ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, جس نے میرے ملک کو خراب کرنے کی کوشش کی, جس نے اس کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کی, اس میں کوئی بھی ہے, یا اللہ اس کا تو بیڑا غرق کر دے, اس کی نسلوں کا بیڑا غرق کر دے, ان کو ایسی جگہ پہ ایسے ذلت کے گڑھوں میں غارت کر کہ ان کا نام و نشان بھی نہ ملے, جیسے فرعونوں کا نام و نشان نہیں نہ رہا. بالکل. اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کا نام و نشان بھی ایسے ہی ختم کر دے, اور کرے گا مالک انشاءاللہ. یہ آنے والا 1 سے 1.5 سال ڈیسائیڈ کر دے گا, بتا دے گا کہ پاکستان سے جس نے دشمنی کی وہ ذلت کے کس گڑھے میں جا کے گرے گا. یہ آنے والا 1 سے 1.5 سال ڈیسائیڈ کرے گا. اب خان صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں, کیا آپ کا سوال تھا؟ کہ آگے آنے والے دنوں میں خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہوگی, پارٹی کو لے کے کیسے چلیں گے, اور ان کا سٹار کیا کہہ رہا ہے کہ وہ آگے کس طرح سے, کیا رویہ ہوگا, کیا ان کا ہوگا؟ خان صاحب قدرت کا سلیکٹ کیا ہوا ایک مورا ہے, قدرت کا. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی کا مورا بنا, کبھی کوئی کسی کا مورا بنا. خان صاحب کو بھی کسی نے مورا بنا لیا. میں اس چیز کا آدمی نہیں ہوں. میں تو یہ جو کاسمک انرجی ہے میں اس کو ریڈ کرنے والا بندہ ہوں. جتنی میری کیپیسٹی ہے میں ریڈ کرتا ہوں. قدرت نے ایک مورا بنا کے عمران خان کو چن لیا. ٹھیک ہے, ایک فانی مورا جو سب فانی ہے نا سوائے اللہ کے. بالکل.
فنا ہے سب کو، بقا ہے رب کو. تو وہ ایک مورا ہے جس نے آگے مجھے لگتا ہے کہ وہ لے کے چلنا ہے. اب وہ اپنی عاقبت کس طرح سیدھی کرتے ہیں وہ تو خان صاحب کے اوپر ہے. مگر اس وقت اگر اللہ تعالیٰ شہرت دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے عمران خان کو، تو یہ عمران خان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک نامور کھلاڑی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کمپرومائز کبھی نہیں کیا. ابھی بھی ان کے ساتھ باتیں ہوتی ہوں گی ڈیل کی، وہ نہیں لیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں گے، وہ ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. مگر یہ ہے کہ میری ریڈنگ، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. بڑے بڑے اہل علم جو ہیں وہ بیٹھے، میں تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ میری ناقص جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم پلس کی بات ہمیشہ میں نے کی. بالکل سسٹم بدلے گا پاکستان کا، گورنمنٹ کا. یہ آنے والے 2-3 مہینے بہت ہیوی ہیں. جو پاکستان کو گورن کر رہے ہیں نا لوگ، وہ کو غلط سٹیپ کوئی بلنڈر کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ کہیں گے غلطی کرے گا کوئی فائدہ اٹھا جائے گا. دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے نا، جس طرح وہ انٹرپرینیورشپ میں ہوتا ہے نا، بالکل، کہ کسی کا کوئی کوڑا پھینک رہا ہوتا ہے، ایک بندہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یار یہ تو پیسے ہیں، کسی کا وہ فائدہ بن جاتا ہے. بالکل قدرت کا سسٹم ہے، وہ کسی ایسی شیپ میں کوئی ایسی غلطی کسی سے کروائے گا کہ پھر جو لوگ ہیں نا وہ اپنا آپ بتائیں گے. کیونکہ زحل کی اگر ہم ایسٹرولوجیکلی بھی دیکھتے ہیں نا، زحل کی ایک اسکوئر جو ہے نا، اسکوئر بنتی ہے، ایسپیکٹس ہوتے ہیں 4-5 ایسپیکٹس ہیں. اسکوئر کو اچھا ایسپیکٹ نہیں سمجھا جاتا. زحل جو ہے ایک بری نظر سے مارس کو دیکھ رہا ہے. مارس طاقت ہے، ٹھیک ہے، زحل عوام ہے. یہ ایسٹرولوجی ہے، پڑھ لیجیے. اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے کہیں. عوام جو ہے اس وقت فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی کام اس طرح کا اس طرف سے ہو، تو پھر عوام اپنا ری ایکشن جو ہے وہ دینے کے لیے، کیونکہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام ایک اتنی بھری پڑی ہے. نیوٹن کا 3rd لا اپلائی ہو جائے گا جی. ٹو ایوری ایکشن دیر از اے ری ایکشن. ہر عمل کا رد عمل جو ہے. بالکل. تو عوام تو پہلے چیخیں مار رہے ہیں، آسمان سے اوپر جا رہی ہیں ان کی چیخیں. بالکل ایسے ہی ہے. کیوں جا رہی ہیں یہ چیخیں؟ نکلوانے والے جانے اور عوام جانے، بالکل، یا اللہ جانے. ابھی تو ایک اور، ابھی جب یہ بجٹ آئے گا اس کے بعد دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ عمران خان کا فائدہ نہیں ہے، اصل میں پاکستان کا فائدہ ہے. عمران خان ہیلپ آؤٹ کریں گے پاکستان کو اس چیز سے باہر لانے میں. عدت کیس کا بتائیں گے، عدت کیس کا کیا نہیں رہے گا جی، وہ بھی اڑ جائے گا اسی طرح ہی. جو بھی کیس کریں گے، یہ ٹائم اس وقت اس طرح کا ہے کہ وہ چلتی ہوئی مشین میں ہاتھ دے دیں گے. ٹوکا چل رہا ہوتا ہے نا، ہاں جی، قدرت کا ٹوکا چل رہا ہے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے. آ رہے ہیں بیچ میں بڑے بڑے آ رہے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا ہے گاؤں میں جو ٹوکا ہوتا ہے وہ ہاتھ سے ایسے ایسے کر کے چلا رہے ہوتے ہیں اور پٹھے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو پٹھے آہستہ 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 نا بالکل وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں، کٹ رہے ہوتے وہ ہیں. پٹھے لگ چکے ہوئے ہیں، ٹوکا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کام جو ہے وہ لگنے والا ہے. ٹھیک ہے، ٹوکے میں جو آئے گا قدرت کے ٹوکے میں بڑھیا جائے گا. کیا بات ہے. اچھا سر، لاسٹ میں بس صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا، یہ جو حکومت چل رہی ہے کیا مشکلات ہیں اس کے لیے، اور کب تک یہ اسٹیبل ہو جائے گی یا اسٹیبل نہیں ہوگی؟ بٹ یہ سب بار بار میں ریمائنڈ کرواتا ہوں کیونکہ ہماری میموری ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، شارٹ میموری کا پرابلم ہے، یا لاس میموری، وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں. بہرحال تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو حکومتوں نے حلف لیا تھا نا، میں نے اس کو کہا تھا کہ عمران خان بھی اس وقت میں حلف لے لیں گے، بالکل، تو مشکل میں آ جائیں گے. بالکل. تو آگے آنے والا 1-1.5 مہینہ بہت بھاری ہے حکومت کے لیے. مطلب مجھے تو اس سے کوئی نہیں ہے کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا، جو آئے پاکستان کی بہتری کے لیے آئے. بالکل. ٹائم غلط تھا حلف لینے کا، اس لیے مشکل وقت میں ڈے بائی ڈے یہ جو بڑی سرکار ہے یہ جا رہی ہے، بہت مشکل میں جا رہی ہے. اچھا، تو کوئی بھی ٹائم ہے، آپ اللہ نہ کرے کوئی بری نیوز جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں کہ کوئی بلنڈر ہو گیا کسی سے. بہت شکریہ سر. دیکھتے ہیں جی اب کس سے بلنڈر ہوتا ہے. باقی پاکستان کی سلامتی ہماری دعا ہے کہ جی پاکستان سلامت رہے اور ترقی کرتے رہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.